السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے حدیث کے 100 مشہور سوالات کو دیکھیں گے۔ یہ 100 سوالات وہ ہیں جو لیکچرار اسلامیات کے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں اور ان سوالات کو حل کر کے انہوں نے اپنا لیکچرار اسلامیات کا پیپر ٹیسٹ کلیئر بھی کیا ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ صحیح حدیث کی کل شرائط کتنی ہیں؟ درست آپشن ہے اے 5 شرائط ہیں۔ غریب حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ درست آپشن ہے سی 2 اقسام ہے، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ تعامل اہل مدینہ یعنی اہل مدینہ کا عمل کس امام کے نزدیک حجت ہے؟ بی آپشن درست ہے، امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک حجت ہے۔ مکثرین روات میں کتنی صحابیات شامل ہیں؟ مکثرین کہتے ہیں ایسے صحابہ کرام جن کی روایات کی تعداد 1000 سے زائد ہوتی ہے۔ درست آپشن ہے ڈی، ان میں ایک صحابیہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں اور مکثرین روات کی کل تعداد 7 ہے۔ خدا کا سایہ قرار دیا گیا ہے۔ اے آپشن درست ہے، سلطان عادل کو اونٹ کتنی عمر کا ہو تو قربانی ہو سکتی ہے؟ سی آپشن درست ہے، 4 سال کا اونٹ ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کتنی گائے یا بھینسیں ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ بی آپشن درست ہے، 30 گائے یا بھینسیں ہوں، 40 بکریاں ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور 5 اونٹ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ امام قرطبی رحمہم اللہ نے کس حدیث کو ام السنہ قرار دیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، حدیث جبرائیل کو قرار دیا ہے۔ حدیث جبرائیل کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تحمل حدیث کے کتنے طریقہ کار معروف ہیں؟ یہ آپشن درست ہے، 8 طریقہ کار معروف ہیں۔ حج کے فرائض کتنے ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 3 فرائض ہیں، احرام، وقوف عرفات اور طواف زیارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے، 5374 اور سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ کی ہی ہیں۔ اصول اربع کس مسلک کی نمائندہ کتب ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، شیعہ مسلک کی۔ شیعہ حضرات کے نزدیک حدیث کی 4 معتبر کتابیں ہیں جنہیں اصول اربع کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کی تعداد 586 ہے۔ بتائیے حضرت علی سے کس قسم کی روایات کثرت سے مروی ہیں؟ یہ آپشن درست ہے، تفسیری روایات، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ الاسناد سلاح للمؤمن، سند کا ہونا مومن کا اسلحہ ہے، یہ قول کس محدث کا ہے؟ سی آپشن درست ہے، حضرت امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کا۔ کتاب الجامع کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، حضرت امام سفیان ثوری رحمہم اللہ۔ صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ ثلاثیات کس کتاب میں ہیں؟ اے آپشن درست ہے، ابن ماجہ میں۔ صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں اور ثلاثیات سے مراد یہ ہے ایسی روایت کہ جس میں مصنف کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوں۔ ثلاثہ عربی زبان میں 3 کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اتھینٹک اور بہترین حدیث سمجھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ثلاثی روایات صحیح بخاری میں ہیں اور ان کی تعداد 22 ہے۔ اس کے بعد ابن ماجہ میں 5 ہیں۔ صحیح مسلم میں کوئی بھی ثلاثی روایت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں بھی 1 ہے اور سنن ترمذی میں بھی 1 ثلاثی روایت موجود ہے۔ خبر مقبول کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 4 اقسام ہے، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ یہ خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں۔ صحیح بخاری کی متکلم فی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے، 110۔ متکلم فی روایات سے مراد ہے
ایسی روایات جن پر کلام کیا گیا ہو، جن پر اعتراض کیا گیا ہو۔ سیاہ ستہ میں سے کس کتاب میں فقہی روایات سب سے زیادہ ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے سنن ابی داؤد میں۔ اور سنن ابی داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں ابو داؤد کتاب موجود ہے اس کو باہر سے فتویٰ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ التعلیقات السلفیہ یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ اے آپشن درست ہے عطا اللہ حنیف بجیانی۔ یہ کتاب اصل میں سنن ترمذی کی تشریح ہے اور یہ تشریح عطا اللہ حنیف بجیانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ حفاظت حدیث کے مؤلف کون ہیں؟ درست آپشن ہے سی ڈاکٹر خالد علوی۔ احادیث قدسی کی تعداد کتنی ہے؟ بی آپشن درست ہے 863، 863 کل احادیث قدسی ہیں۔ راویوں کے نام، لقب، کنیت، نسب خط میں متفق ہوں لیکن تلفظ میں فرق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے المؤتلف والمختلف انہیں کہا جاتا ہے۔ مطلب تالیف میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے پڑھنے میں، تلفظ میں، اس کی پروننسیشن میں فرق ہے۔ تدوین حدیث کا سنہری دور کون سا کہلاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے تیسرا یا تیسری صدی ہجری کا دور سنہری دور کہلاتا ہے۔ موجودہ زکوٰۃ آرڈیننس کب نافذ ہوا؟ سی آپشن درست ہے 20 جون 1980 کو نافذ ہوا۔ حدیث کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ بی آپشن درست ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یہ اللہ کا قلعہ شمار کیا جاتا ہے۔ مضطرب حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے 2 اقسام ہیں، متن اور سند، مضطرب المتن اور مضطرب السند، یعنی سند میں اضطراب ہونا یا متن میں اضطراب ہونا۔ المصفہ کس کتاب کی شرح ہے؟ اے آپشن درست ہے موطا کی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی موطا کی لکھی ہوئی شرح ہے جس کا نام المصفہ ہے اور یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ ایک ان کی کتاب المصوہ ہے جو موطا ہی کی شرح ہے لیکن وہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ صحیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کس قسم کی روایات موجود تھیں؟ سی آپشن درست حدود اور قصاص کے متعلق روایات موجود تھیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مدینے کے کس گورنر کے نام تدوین حدیث کا خط لکھا؟ بی آپشن درست ہے ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ کے نام خط لکھا۔ الاستبصار کو کس کتاب کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے تہذیب الاحکام کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ تہذیب الاحکام اصول اربع یعنی اہل تشیع کی 4 مشہور حدیث کی کتابوں میں سے ہے۔ تہذیب الاحکام بھی محمد بن حسن طوسی کی لکھی ہوئی ہے اور اس میں 50,000 سے زائد احادیث ہیں۔ بعد میں اسی کتاب میں سے احادیث کو مزید چھان پھٹک کر علیحدہ کیا گیا اور محمد بن حسن طوسی نے ہی اس کا خلاصہ لکھا اور اس کتاب کا نام ہے الاستبصار۔ موضوع حدیث سے کیا مراد ہے؟ اے آپشن درست ہے وضع کردہ احادیث یعنی خود سے گھڑ لینا یا خود سے ایک حدیث بنانا اور پھر یہ کہنا کہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایسی احادیث کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے۔ سند کے عیب کو چھپانا اور حسن کو ظاہر کرنا، اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے مدلس کہا جاتا ہے۔ یہ کس محدث نے کہا تھا کہ میرے مجموعے میں صرف 4 احادیث ہی عمل کرنے کے لیے کافی ہیں؟ بی آپشن درست ہے سنن ابی داؤد کے مؤلف نے کہا تھا کہ 4 احادیث ہی کافی ہیں۔ متن یا سند میں تقدیم و تاخیر واقع ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے مقلوب کہا جاتا ہے۔ مقلوب کی 2 قسمیں ہیں، مقلوب المتن یا سند۔ اگر تو سند میں تقدیم و تاخیر ہو، مطلب یہ ہے کہ جو راوی پہلے آنے تھے وہ بعد میں آ جائیں اور جو بعد میں آنے تھے وہ پہلے آ جائیں، تو اس کو مقلوب السند کہیں گے، یعنی سند میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے۔ یا پھر اگر متن میں کچھ الفاظ جن کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا وہ الفاظ بعد میں آ جائیں تو اس کو مقلوب المتن کہتے ہیں۔ مراد کے لفظوں کو آگے پیچھے یا سند کے الفاظ کو یا متن کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔
اگر راوی کا ضبط خفیف ہو تو وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ اے آپشن درست ہے، حسن لذات ہی کہلائے گی۔ اگر صحیح حدیث کی 5 شرائط موجود ہوں تو وہ حدیث صحیح لذات ہی ہوتی ہے۔ اگر صرف ضبط خفیف ہو جائے تو وہ حسن لذات ہی بن جاتی ہے، اور اگر حسن لذات ہی حدیث کے طرق، راستے، طریقے، واسطے بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ حدیث حسن لذات ہی کے بجائے صحیح لغیر ہی بن جاتی ہے، اور اگر ایک ضعیف حدیث کے طرق زیادہ آ جائیں تو وہ حدیث حسن لغیر ہی بن جاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کوکب الدری از رشید احمد گنگوہی، یہ کس کتاب کی تشریح ہے؟ سی آپشن درست ہے، سنن ترمذی کی تشریح ہے۔ تخریج حدیث کے کتنے طریقہ کار ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 5 طریقہ کار ہیں۔ شاذ کا راوی مقبول ہوتا ہے، بتائیے منکر کا راوی کیا ہوتا ہے؟ درست آپشن ہے ڈی، ضعیف راوی ہوتا ہے۔ کتنی بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ اے آپشن درست ہے، 40 بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ حدیث تقدیر میں فرشتے کو کتنی چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں چوتھا سوال کس کے متعلق تھا؟ درست آپشن ہے بی، قیامت کے متعلق تھا۔ کل 4 سوالات کیے گئے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اور پھر کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ سبت کے معنی کیا ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، نواسے کو کہا جاتا ہے۔ سبتین یعنی 2 نواسے، یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کہا جاتا ہے۔ کل میقات کتنے ہیں؟ اے آپشن درست ہے، 5 میقات ہیں۔ میقات سے مراد ہے کہ جو بندہ حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک مخصوص باؤنڈری سے پہلے ہی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر یا رک کر احرام باندھتا ہے اور اس باؤنڈری کے اندر احرام کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ وہ 5 جگہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ ان علاقوں سے آنے والے لوگ اس جگہ سے پہلے احرام باندھ لیں گے۔ یوم ترویہ کس دن کو کہتے ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 8 ہجری کو کہا جاتا ہے۔ حجاج کرام منی روانگی سے پہلے اپنے کجاووں کے اوپر سامان رکھ لیتے ہیں اور پانی رکھ لیتے ہیں، تو اس دن کو 8 ہجری کو یوم ترویہ یعنی پانی بھرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں نے سفر حج کے دوران اپنا ساز و سامان ساتھ ہی رکھنا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ حج پہ روانگی سے ایک دن پہلے، مینا جانے سے ایک دن پہلے وہ اپنے سامان کی پیکنگ کر لیتے تھے، اور سامان میں سب سے ضروری چیز چونکہ پانی ہوتا تھا تو وہ پانی بھرتے تھے۔ اس لیے 8 ہجری کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، جس کا لغوی معنی ہے پانی بھرنے کا دن۔ تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بی آپشن درست ہے، مرسل کہا جائے گا۔ اصول التخریج و دراسات الاسانید کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، محمود الطحان۔ صلح حدیبیہ کے وقت زنجیروں سے جکڑے ہوئے کون سے صحابی آئے تھے؟ اے آپشن درست ہے، ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیخ الہند کنہیں کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، محمود الحسن کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتنے خارجی راوی ہیں؟ بی آپشن درست ہے، 2 خارجی راوی ہیں۔ نبوت کی دعوے دار عورت سجاح بنت حارثہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ڈی آپشن درست ہے، بنو تیم سے تعلق تھا۔ واقعہ کرتاس کب پیش آیا؟ اے آپشن درست ہے، جمعرات والے دن پیش آیا۔ کرتاس کہتے ہیں صفحے کو۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے 4 دن پہلے جمعرات والے دن کہا کہ کاغذ اور پینسل لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ، میں تم کو ایک ایسی چیز لکھوا دوں کہ میرے بعد تم فرقے میں نہ بٹ جاؤ۔ صحابہ کرام کو جب یہ کہا گیا تو ان کے ارد گرد مجمع تھا اور شور برپا ہونے لگا، تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو وہاں سے منتشر کر دیا۔ تو آج بھی کچھ حضرات صحابہ پر تان کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، اللہ کے نبی نے علی کی خلافت لکھ کر دینی تھی،
حضرت عمر فاروق اگر منع نہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت لکھ دیتے۔ تو اس اعتراض کا یہ سب سے بڑا جواب بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 4 سال بعد زندہ رہے ہیں، اور اگر واقعی خلافت لکھوانا مقصد تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور اگر انہوں نے نہیں لکھوائی تو نعوذ باللہ آپ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے ایک ایسا کام کہ جو دین میں بڑا ضروری تھا اس کام کو مکمل نہیں کیا، اور نعوذ باللہ انہوں نے اپنے کام میں خیانت کی ہے۔ حدیث کے مطابق ایمان کی مٹھاس کتنی چیزوں میں ہے؟ سی آپشن درست ہے، 3 چیزوں میں ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرو جیسے تم آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو۔ کتف الاظہار المتناصرہ فی الحدیث المتواترہ از جلال الدین سیوطی۔ اس کتاب میں کتنی متواتر روایات کو یکجا کر دیا گیا ہے؟ بی آپشن درست ہے، 113 متواتر روایات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، 2 اقسام ہیں۔ مسند الیہ کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ اے آپشن درست ہے، 4 اقسام ہیں۔ حدیث قدسی، حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع، یہ مسند الیہ کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ سی آپشن درست ہے، شاذ کہا جاتا ہے۔ ثقہ کی روایت کو شاذ کہا جائے گا اور اوثق کی روایت کو محفوظ کہا جائے گا۔ کتاب آئینہ پرویزیت کے مصنف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ۔ اصول حدیث پر اہم رسالہ اجالہ نافعہ کے مصنف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ شیخ المستشرقین کسے کہا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے، گولڈ زیہر کو۔ مستشرق کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں، کافر ہیں، یہودی عیسائی ہیں، لیکن وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں نقصانات، اعتراضات اور آبجیکشنز پوائنٹس نکالے جائیں اور پھر اسلام پر طعن کیا جائے۔ باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تہذیب الاحکام کے مؤلف کون ہیں؟ بی آپشن درست ہے، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی۔ مشکات شریف کس موضوع کی کتاب ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ تدریب الراوی میں علوم الحدیث کی کتنی اقسام کا ذکر ہے؟ اے آپشن درست ہے، 93۔ منکرین حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 3 اقسام ہے۔ پہلے نمبر پر ہے وضاعین، ایسے منکرین حدیث جو خود بھی حدیث کو وضع کرتے ہیں، گڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے منکرین جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے محرفین جو تحریف کرتے ہیں، احادیث کے معنی و مفہوم کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ بصرہ میں سب سے پہلے کس نے احادیث کو مدون کیا؟ بی آپشن درست ہے، امام شہاب زہری رحمہ اللہ نے۔ مشکات المصابیح کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سی آپشن درست ہے، خطیب تبریزی رحمہ اللہ۔ فتح الملہم از شبیر احمد عثمانی، یہ کس کتاب کی تشریح تفسیر ہے؟ بی آپشن درست ہے، صحیح مسلم کی۔ راوی السنہ و محدث الصحابہ، یہ لقب کس کا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ صحیح لذات ہی حدیث کی کتنی شرائط ہیں؟ اے آپشن درست ہے، 5 شرائط ہیں۔ اصول حدیث پر سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ بی آپشن درست ہے، المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، اور یہ کتاب علامہ امام رام ہرمزی کی لکھی ہوئی ہے۔ حدیث کے مطابق کون سی چیز نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے؟ ڈی آپشن درست ہے، حسد۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کسی شاگرد کو استاد کا لکھا ہوا نسخہ مل جائے اور وہ اس سے روایت کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اے آپشن درست ہے، وجادہ کہا جاتا ہے۔
یہ لفظ وجدت سے نکلا ہوا ہے کہ استاد کے چلے جانے کے بعد، وفات کے بعد یا دوسرے علاقے میں چلے جانے کے بعد شاگرد کو نسخہ ملے اور وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر یہ کہے وجدت کہ مجھے یہ نسخہ ملا اور یہ میرے استاد کا لکھا ہوا ہے۔ ابن الصلاح کے نزدیک ضعیف روایات کی کتنی اقسام ہیں؟ سی آپشن درست ہے 42 اقسام ہیں۔ اسباب الطعن کتنے ہیں؟ بی آپشن درست ہے 10 اسباب الطعن ہیں۔ امام دار الہجرت کس کا لقب ہے؟ ڈی آپشن درست ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا۔ حافظ مغرب کس کا لقب ہے؟ اے آپشن درست ہے ابن عبد البر کا۔ اور خطیب بغدادی کو حافظ مشرق کہا جاتا ہے اور ابن عبد البر کو حافظ مغرب کہا جاتا ہے۔ نماز خسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سی آپشن درست ہے چاند گرہن کے وقت۔ وَإِذَا خَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند خسف یعنی اس پر گرہن لگ جاتا ہے، اور سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے، اور بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ سیاہ ستہ میں کس کتاب میں فقہی اعتبار سے سب سے زیادہ روایات ہیں؟ بی آپشن درست ہے سنن ابی داؤد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ انہوں نے کب وفات پائی؟ ڈی آپشن درست ہے 59 ہجری میں وفات پائی۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ اے آپشن درست ہے 378 مرویات ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند سے 2 یا 2 سے زائد راوی مسلسل حذف ہو جائیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سی آپشن درست ہے معضل کہا جاتا ہے۔ شروع سند سے ایک راوی ہو حذف اسے معلق کہا جاتا ہے۔ سند کے درمیان میں کہیں پر راوی حذف ہو جائے تو اسے منقطع کہا جاتا ہے۔ نخبۃ الفکر کو کس کتاب کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے؟ بی آپشن درست ہے مقدمہ ابن الصلاح کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے۔ المصوّع یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی موطا کی شرح ہے، بتائیے یہ کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ ڈی آپشن درست ہے عربی زبان میں۔ ایک شاہ صاحب کی موطا کی شرح فارسی زبان میں ہے، اس کو مصفہ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں لکھی گئی شرح کو مصوّع کہا جاتا ہے۔ غایۃ المقصود حدیث کی کس کتاب کی شرح ہے؟ اے آپشن درست ہے سنن ابی داؤد کی۔ یہ کتاب اور عون المبوط یہ دونوں کتابیں شمس الحق عظیم آبادی کی لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ سی آپشن درست ہے 539 مرویات ہیں۔ طلب الاسناد العالی سنن صحیحہ یہ قول کس کا ہے؟ بی آپشن درست ہے امام حاکم رحمہ اللہ کا قول ہے۔ الکمال فی اسماء الرجال اس کے مؤلف کون ہیں؟ ڈی آپشن درست حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ۔ کتاب الفرائض کس صحابی نے مرتب کی تھی؟ اے آپشن درست ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے۔ کتاب الفرائض یا علم الفرائض سے مراد ہے وراثت کا علم۔ کس صحابی نے ایک حدیث کی خاطر ملک شام کا 1 ماہ کا سفر کیا؟ سی آپشن درست ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علامہ ابن قیم کا اصل نام کیا تھا؟ بی آپشن درست ہے شمس الدین اصل نام تھا۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ جنہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے، بتائیے وہ کب فوت ہوئے؟ سی آپشن درست ہے 1927 میں وفات پائی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کس کے کہنے پر تالیف کی؟ اے آپشن درست ہے اپنے استاد اسحاق بن راہوے کے کہنے پر لکھی۔ کس غزوے کے بعد سب سے پہلی دفعہ نماز خوف پڑھی گئی تھی؟ سی آپشن درست ہے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر۔ جس کام یا کلام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا ہو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ بی آپشن درست ہے تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا متضاد لفظ کیا ہے؟ ڈی آپشن درست ہے قدیم ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔